صحیح بات. لیکن ہاں ان کے شاگردوں نے ان کتابوں کو ہٹا دیا اور کتاب تیار کر کے حضرت امام اعظم پر منسوخ کیا. بالکل بالکل. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تفسیر علم نشرہ عام ہو جائے دنیا میں، تو یہ فتنے ہی ختم ہو جائیں. جو حالت کے والد کی کتاب ہے نا تفسیر علم نشرہ. بالکل جی جی. تفسیر علم نشرہ کے بارے میں تو جو ہے کہ لوگ تذکرہ بھی نہیں کرتے، کبھی نام بھی نہیں، اعلیٰ حضرت کے والد کا نام ہی نہیں لیتے ہیں لوگ. یہ بات آپ نے بہت پوائنٹ کی کہ عرس اعلیٰ حضرت میں بھی ان کے والد کا تذکرہ نہیں کرتے. سوچتے ہیں کہ کتاب اگر ان کی عام ہو گئی تو ہماری یہ سارا پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا. بس اس لیے جو ہے کہ اعلیٰ حضرت کے والد پاک. اچھا، کبھی عرس اعلیٰ حضرت میں یہ نام نہیں لیتے کہ تفسیر علم نشرہ آپ خریدو؟ 100 سال میں شاید انہوں نے آج تک نہیں کہا ہوگا. ہاں وہ سوچا کہ اگر تفسیر علم نشرہ خرید لی اور یہ دیوبندیوں کی ہتیا اگر پڑ گئی ہندوستان میں تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. ارے یہ تو کہتے ہیں وہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیوبند نجوہ والوں نے اگر یہ 10,000 کتابیں لے لی نا، تھوڑا بہت اہل مال کو اکٹھا کر کے بھیا اللہ کی راہ میں پیسہ لگا دو، 10,000 کتابیں خریدوا کے اور آپ پورے ہندوستان میں بانٹ دو تو یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے گا جڑ بن. اس میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ صاحب جو باتوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں نا سب اس میں موجود ہیں. نہیں، فتاوی رضویہ ایمان کا ذخیرہ ہے تو علم نشرہ کیا پتہ؟ ہاں شرح علم نشرہ جو ہے کہ وہ پھر کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ وہ تو پیلی بھیت. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فتاوی رضویہ کو ہی عام کریں گے، قرآن حدیث کو عام نہیں کریں گے، فتاوی رضویہ کو. نہیں. ہاں ہاں انہوں نے تو فتاوی رضویہ کو قرآن کا درجہ دے دیا پیلی بھیتیوں نے. ہاں قرآن کا درجہ دے دیا. قرآن پیلی بھیتیوں میں کوئی بھی حافظ نہیں ہے، یہ مجھے یقین ہے. جو پیلی بھیت کے حشمت علی خاندان میں ہیں ان میں ایک پارے کا بھی حافظ مشکل سے ملے گا آپ کو. نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے گمراہ کر رہے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہوتا. بالکل بالکل. کیونکہ وہ تو بہت زیادہ گمراہ کر رہا ہے. وہ کچھ دن بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی جگہ اب موقف اظہری میاں کا نعرہ لگاؤ کہ مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ بھی کہتے ہیں پیلی بھیت والے، اور یہ ڈھول بازے سے جائز کر رہے ہیں تعزیے کو، تو اس لیے مسلک اعلیٰ کی جگہ اب یہ نعرہ بھی لگانا ضروری ہے. لیکن ایک بات ہے پیلی بھیت والوں میں اب جو ہے کہ کچھ سالوں سے جو ہے کہ جب یہ اظہری میاں کے معاملے میں جو کچھ اختلافات ہوئے تھے ان لوگوں سے، تو وہ جو ہے کہ پیلی بھیت والوں سے اور اظہری میاں میں کچھ جو ہے کہ معاملات پیچیدہ ہوا تھا، جب سے جو ہے کہ اظہری میاں کا نام ہی نہیں لیتے وہ لوگ. ارے تو نام ہی نہیں لیتے، بلکہ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ اہل سنت والجماعت مت کہو، وہ اہل سنت والجماعت تو دیوبندی بھی کہتے ہیں. تو کچھ دن بعد یہ ہوا کہ مسلک اعلیٰ تو پیلی بھیتی بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں سی ایس کی جگہ اظہری میاں کا موقف لگا دو، موقف اظہری میاں کہ مسلک اعلیٰ تو پیلی بھیت والے بھی کہتے ہیں وہ تو ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے. اچھا پیلی بھیت میں بھی 2 فرقے ہوئے، ایک زرتابی الگ ہو گیا اور یہ ادریسی فرقہ الگ ہو گیا. 2 فرقے ہو گئے صاحب پیلی بھیت. تو اب بتاؤ فرقے پہ فرقے بن رہے ہیں ان بریلویوں میں، ٹکڑے پہ ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں بریلویوں کے زمانے. ٹکڑے میں تو وہ تو دور کی بات ہو گئی، اعلیٰ حضرت کے گھر میں ٹکڑے ہیں. ارے ہاں ان کے گھر میں بھی ٹکڑے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں ان کے گھر میں بھی ٹکڑے ہیں. صحیح بات. ان کے گھر میں ٹکڑے کب سے بن گئے؟ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کا پردہ فرمانا اور اظہری میاں میں اور جو ہے کہ علامہ ریحان بابا خان ریحانی میاں 2 بھائیوں میں کیا معاملہ ہو گیا؟ گدی کے معاملے میں کہ جو مرکزی اعلیٰ حضرت کا جو مزار ہے اس کا جو ہے کہ مرکزی جو ہے کہ یہ ہم رہیں گے، تو ان کا معاملہ جو ہم رہیں گے، اظہری میاں بولے ہم رہیں گے تو ورنہ ریحانی صاحب کو ہم دیں گے. لیکن ریحانی ملت کے معاملے میں یعنی 95% علماء سے عوام تک 95% لوگ جو ہے کہ بس جو ہے کہ ریحان رضا لہرور کے جو تھے یہ جو ہے کہ بڑے بھی ہیں اور علمی مقام میں بھی الحمدللہ جو ہے کہ مقام حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا ہونا چاہیے. لیکن کچھ 5% مولویوں نے ایسا دال میں کیچڑ ملایا کہ وہ لڑائی دنگا ایسا فساد ہوا. وہ صحیح کہہ رہا بہت. آپ تو وہاں بریلی میں رہے ہو نا، تو آپ کو سب معلوم ہے ایک بات. جی وہی بتا رہا ہوں میں نا، یہ پوری بات جو چونکہ میں وہاں آپ کانوں سے دوسرے سے سنا ہوا نہیں، ڈائریکٹ ان کی مدعی مدعا علیہ کے الفاظ کو سنا ہوا ہے.
اب آپ تو بریلی میں رہے بھی ہو، جامعہ کا ہے اس میں ہاں پڑھو نا، آپ کون سے مدرسے میں؟ جو ہاں جو ہے کہ مظہر اسلام میں بڑھ کر کے زیادہ منظر اسلام کے پاس ہی سرکار حضور محمد تو منظر اسلام کے قریبی ہے، چھوٹا سا ایک لمبا آفس آپ کی، چھوٹا سا ہے نا؟ 4-5 فٹ ایسے اور 6-7 فٹ ایسا لمبا، بس اسی میں آپ نیچے چٹائی پہ بس چادر بھی نہیں ڈالتے تھے، اونلی چٹائی پہ بیٹھا ارے وہ کرتے تو تھے۔ سادگی تھی صاحب ان میں. ان کے بعد صدر العلماء مولانا تحسین رضا خان صاحب تھے، یا ہاں کانکیر ہاں والے حضرت ستین میاں صاحب تھے بس. ہاں وہ ہاں بھی بہت پرہیزگار تھے کانکیر والے، وہ بھی بہت قابل تھے، محتاط، پرہیزگار تھے. بہت محتاط، بہت باقی محتاط، تو بہت اس زمانے میں محتاط، میں بہت اب نہیں مانتا کیونکہ وہ تو اب باقی تو یہ علامہ اظہری میاں کا تو مسئلہ جو ہے میں کیا بولوں، اصل کیا بولوں، میں بولنے سے جو ہے کہ اپنے زبان کو روکنا پڑ رہا ہے. ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو. بس بہت 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 لوگ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار اب کیا کریں، مرید لوگوں کو بنا رکھا ہے تو اس ہاں لیے خاموش رہو. کیونکہ جامعہ ادھر جانے پر مفتی اعظم ہند ناراض تھے. ہاں بے شک بے شک. مجھے یہ بات عاشق الرحمان صاحب جو الہ آباد والے ہیں نا، بہت کٹر بریلوی تھے، انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جی جی مفتی اعظم نے کہا تھا کہ وہ مصری ان کو بھی لے گیا. ہاں 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 یہ کہا کہ وہ مصری عبد الجلیل مصری صاحب پڑھاتے تھے نا منظر اسلام میں، جی 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 بعد میں وہ لے گئے تھے مصر ان کو، تو اس پر سے مفتی اعظم نے کہا تھا. مطلب جی انہیں جی معلوم تھا کہ مصر میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی سب پڑھتے ہی ہیں، سورہ کلی ادارہ ہاں ہے. تو اب سب وہ یہی ہے مسلسل. کہ بات خاندان کی خاندان میں ہی ختم ہو گئی، نہیں تو آگے بڑھتی کھولتے راز کہ بھائی تو نے کس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کہاں پڑھا تو نے جمعہ، کس سے تو نے ذبیحہ کھایا، کس سے مسافہ کیا، بتا پوری ایک ایک بات تحقیق ہو جاتی تو مشکل ہو جاتا تھا. کیا خیال ہے صاحب؟ جی 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 بالکل بالکل مان لو اگر کوئی پڑھ کے آئے تو پوچھ تو سکتے ہیں صاحب آپ پڑھ کے آئے بتائیے نماز کس کے پیچھے پڑھ کے آئے. ہاں ہاں اور ماں تو ایسا ماحول ہے، پہلے کھڑے ہوتے ہیں انگوٹھا چومتے نہیں ہیں، اور آپ کے یہاں ہے کہ جمعے کی اذان باہر ہو، اگر اندر دیتا ہے تو سنت کے خلاف آپ مانتے ہو. تو جامعہ گھر میں تو اندر ہی اذان ہوتی ہے صاحب. ہاں. تو اس لیے وہ بات ہے نا، مشاہد رضا صاحب نے بھی اٹھائی تھی. مشاہد رضا صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا میں تجھے بھیجتا جامعہ گھر، لیکن وہاں کا ماحول آزادانہ ہے، اس لیے میں تجھے وہاں نہیں بھیج سکتا. تو یہ بات تو ہے، بڑے بڑوں کو سب کو معلوم ہے کہ جامعہ گھر میں جانے والا سورہ کلی ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے جو فرمودات ہیں، آپ نے بہت ہی حقائق کے بنیاد آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ولی اور عالم بعمل اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے کوئی غریب دعوت دے اور ایک امیر دعوت دے تو امیر کی دعوت کو ٹھکرا دے اور غریب کی دعوت کو چلے جانا. صحیح بات ہے. ایک ہی بیک وقت میں کوئی بہت بڑا امیر آ گیا، اب بیک وقت میں کوئی ایک بہت غریب آ گیا، کہاں ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے، تو ان کے علم کا یا عالم بعمل اور بزرگی کی علامت یہ ہے کہ وہ غریبوں کی دعوت پر چلا جائے اور امیروں کی دعوت کو ٹھکرا دے. یہ بات تو صحیح ہے. مفتی اعظم میں بات پائی جاتی تھی، ان کا پورا سنا مہینے بھر رکشہ وقف تھا، بریلی کے لیے وقف تھا رمضان کے اندر کہ میرا جانا آنا اپنے مریضوں میں ہو جائے، رات بھر میں کئی جگہ یعنی مریضوں کی ٹھہرنا ہو جائے، تاکہ سب کی دلجوئی ہو جائے کہ وہ کوئی یہ نہ کہے مرید کہ ہمارے یہاں نہیں آئے. جی جی جیسے ان کا رکشہ ہوتا ہے، رکشہ گھومتا تھا عشاء کے بعد، تراویح کے بعد سے تو صبح وہ سحری کے وقت تک رہتا تھا رکشہ، کبھی ادھر بیٹھ گئے کبھی ادھر، تاکہ مریضوں کی دلجوئی ہو جائے. اور تھوڑی دوری پر کہیں سے کہیں پر جانا ہوتا تھا تو آپ پیدل، میں نے جبل پور میں، الہ آباد جبل پور وغیرہ کے علاقے میں مفتی اعظم علی رحمہ کو دیکھا کہ بہت دور تو جو ہے کہ یعنی جو ہے مرید دین جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ پیدل ہی ان کے گھر سے ان کے گھر، ان کے گھر سے ان کے گھر، ان کے وہاں یعنی آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر پیدل سفر کرتے تھے. آج کا تو جی، اور آج کل کا پیر تو موٹر سائیکل میں بیٹھنے کو تیار نہیں صاحب. 4 ویل لاؤ، وہ بھی بڑی گاڑی لاؤ. 4 ویل میں بھی بڑی گاڑی 4 ویل میں بھی چھوٹی گاڑی میں نہیں بیٹھے گا، بڑی 25 لاکھ 20 لاکھ والی لاؤ. 30 لاکھ 40 لاکھ کروڑ والی گاڑیوں میں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں لوگ. وہ مفتی اعظم پاجامہ ٹخنوں سے اونچا پہنتے تھے، اور اونچا کروانے والے ان کے مریضوں کو ہم نے دیکھا، وہ بھی اونچا پہنتے تھے، ان کے مریض بھی، خلیفہ بھی اونچا پہنتے تھے. یہ بے شک وہ ان کا تو احتیاط اور اتنے محتاط عالم اور اتنے پرہیزگار. اب تو بہت مشکل بات ہے، ان کے بعد ہی ختم ہو گیا معاملہ. آج تو کوئی ثانی نہیں ہے مولانا. آج میں کوئی ثانی کو نہیں، مفتی اعظم کے ثانی دنیا میں تو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، ہے نا. میری نظر میں تو نہیں.
بالکل آپ نے بالکل صحیح ججمنٹ کیا ہے. بہت مشکل ہے زمانے میں. ہاں بس یہ میری اللہ نظر میں تو ابھی تک نہیں آ رہے کیونکہ میں گھوم رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ارے لیکن صاحب کچھ بھی نہیں. وہ تو بہت احتیاط کرتے تھے. نماز جماعت سے پڑھتے تھے, مسجد میں پڑھتے تھے. جی 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 اور یہ پیر لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں یا ہوٹلوں میں پڑھ لیتے ہیں, کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں, لے جانے کہاں پڑھتے ہیں کہاں نہیں پڑھتے. بلکہ میں نے تو ادے پور میں سنا ہے, ادے پور کے بارے میں بتایا تھا ہمارے ملنے والوں نے کہ وہاں کے لوگ, ادے پور کے لوگ عالموں کو ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں اس لیے کہ یہ ہوٹلوں میں کچھ بھی عمل کریں گے تو پبلک کو معلوم نہیں ہوگا, پبلک گمراہ نہیں ہوگی. کم سے کم ہوٹل میں کریں جو بھی کرنا ہے انہیں, جو بھی کرنا ہے وہ ہوٹل میں کر لیں. یہاں اگر یہاں پبلک میں ٹھہرا دیں گے تو ان کے عمل دیکھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اور یہ میں نے ادے آپ پور کا سنا صاحب, ادے پور کا, کہ ادے پور کے لوگ اس لیے ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں کہ ان کی بے عملی دیکھ کے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. ہاں 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 وہ مجبوراً انہیں بلاتے ہیں کہ یار اب تقریریں تو کروانی ہے, کیا کریں, نہیں عالموں کو بلائیں گے, اس لیے ان کو ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں. ہر جگہ میں نے تو اور بامبے میں ایک بار مولوی ادریس رضا صاحب کو بلا لیا تھا مجھے, وہ حافظ نظائر الاسلام صاحب ہے نا, جو ایک مجذوب تھے گلاب بابا, ان کے خاص خادم تھے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ صاحب ایک بار ادریس رضا صاحب کو یہاں جشن خواجہ غنی نواز میں بلا لیا ادے پور والوں نے کھانجی پی میں, اور منع کر دیا یہاں کوئی بھی دیوبند والا نہیں ہے, مطلب ہے کہ آپ تو خواجہ غنی نواز کی تعریف بیان کریں. تو اس نے وہی رد والا انداز اپنایا, وہی جو کرتا ہے کہ یہ لکھا. تو وہاں کے لوگ کٹر سنی ہے, وہ بھی ناراض ہو گئے کہ یار دیکھیے جب منع کر دیا تھا یہ کوئی دیوبند والا نہیں ہے, پھر کیوں یہ دیوبند کر رہا ہے یہاں پر. تو وہ کٹر سنی بھی ادے پور کے ناراض ہو گئے کہ یار یہ کیا دیوبند کر رہا تھا یہاں پر, جب یہاں ہے نہیں تو یہ کیوں کر رہا ہے یہاں پر. بلکہ ایک بار کوئی زیادہ ہی اعلیٰ حضرت کے اوپر تقریر کر رہا ہوگا تو سنا ہے مجمع میں سے مائک پہ چھیننے کے لیے کہہ کہ چھین لو اس کا مائک. جشن ابوبکر صدیق وہ بہت دھوم سے کراتے تو اس میں بھی وہ اعلیٰ حضرت کا چرچا کر رہا ہوگا. تو مجھے سنا تھا گجرات میں ایک نے بتایا تھا کہ اس کا کہہ دیا تھا مجمع میں کہ مائک لے لو اس سے واپس, کہ یہاں پر حالات کی تقریر کرنے نہیں بلایا, مطلب حالات کے والے تو بہت ہیں تقریر والے, تو جو صدیق اکبر شان کے لیے بلایا, یعنی جہاں صدیق اکبر کی شان کا معاملہ وہاں بھی اعلیٰ حضرت کو بیچ میں لے آتے ہیں. اور عرس اعلیٰ حضرت میں کسی کی ذکر نہیں کریں گے, یعنی نہ صحابہ کا ذکر کریں گے عام طور سے, نہ اہل بیت کا کریں گے, صرف اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اور جگہ جائیں گے تو وہاں بھی اعلیٰ حضرت, یعنی صبح سے شام تک, رات دن یہ صبح سے شام تک یہ اعلیٰ حضرت کے وظیفہ کرتے رہتے ہیں. اسی لیے تو آج بمبئی میں میں بھی گیا تھا بمبئی کئی بار, تو بمبئی میں 40% اب دیوبند والے ہو گئے. یہی وجہ سے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار ان کے پاس حالات کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اندور میں 40% دیوبند ہو گئے, اجین میں تو ختم ہی ہو گیا بریلویت کا معاملہ, اجین میں 5-10% ہے گئے, 5-10% بس. ہمارے بہار میں ایک پوکھریرا گاؤں ہے, پوکھریرا شریف. ہاں میں آیا ہوں نا, پوکھریرا میں رکا تھا جہاں سرکار محبہ کا مزار ہے. اس کو ایک زمانہ وہ تھا آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے کہ اس کو ثانیہ بریلی کہا جاتا تھا. ہاں صحیح کہہ رہے ہو, بالکل صحیح. اس گاؤں کو ثانیہ, لیکن اب نہیں کہا جاتا ہے. جب کی بات بتا رہا ہوں, 40 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں, کیونکہ میرا جو تجربہ میں وہی صرف بتا رہا ہوں کہ اب کیا ہے, پہلے کیا تھے, بیچ میں کیا تھے, جو میری نگاہوں نے دیکھا ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. تو 40 سال 45 سال 50 سال پہلے جو ہے ثانیہ بریلی, یا جب وہاں لڑکی دیکھنے کے لیے لوگ جاتے تھے شادی کے لیے, تو لوگ جب پوچھتے بھائی آپ کی لڑکی کے جو ہے کہ پڑھی لکھی ہے کہ نہیں, تو وہاں کے لوگ بولتے ہیں تم پڑھی لکھی ہمارے لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہو, ہمارے یہاں کی تو مرغی پڑھی ہوئی ہے. مرغی پڑھی ہوئی ہے, ہمارے یہاں کی تو مرغیاں پڑھی ہوئی ہے, تو لڑکیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو پڑھی ہے کہ نہیں. اتنا علمی ماحول تھا وہاں. یہ بات میں بتا رہا ہوں ایسے کہ ہمارے یہاں کی مرغیاں پڑھی ہوئی ہیں, تو لڑکیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اب کیا ماحول ہے, اب کیا ماحول ہے وہاں کا. لیکن اب تو خیر وہ باتیں نہیں رہیں گے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں کے جو ہے کہ وہاں بھی اختلاف, اعلیٰ حضرت کے مسلک پر اعتراض, اعلیٰ حضرت کے جو ہے کہ باقی معاملات پر وہ یہ جو اعتراضات آپس میں تمام علماء بھائی کے میں ایک عالم ہے, یہ ایک عالم ہے, تو ایک وہ کہہ رہے ہیں الگ کہہ رہے ہیں اور الگ کہہ رہے ہیں. وہاں وہ جو محبہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے. ہاں میں گیا ہوں نا, ایک حمید الرحمان ان کے پوتے تھے, ایک سعید الرحمان تھے. ہاں مولانا سعید الرحمان صاحب, حمید الرحمان صاحب, دونوں کا انتقال ہو گیا. سعید الرحمان صاحب چھوٹے, حمید الرحمان بڑے. ہاں وہ ان سے تو نہیں ملا حمید الرحمان صاحب سے, لیکن سعید الرحمان صاحب سے میں ملا تھا. ان لوگوں میں جو اختلافات ہو گئے معاملات میں, بہت سارے معاملات میں اختلاف ہوئے بھائیوں میں. بالکل صحیح کہہ رہا ہو, وہ تو بہت خطرناک ماحول ہے. کچھ دن بعد یہ ہوگا اندور, اجین, رتلام, کوٹا, دیواس, چتوڑ, ادے پور میں, رتلام میں, اندور میں لوگ باغ مائک چھین لیں گے عالموں سے کہ بھائی اب اعلیٰ حضرت کی سننا ہے,
تو سنانا ہے تو تم لوگ قبر میں سنا دینا، سکون سے سن لیں گے، اب یہاں پر نہیں سننا ہمیں، بہت سن لی، کہیں ایسا نہ لوگ اس سے کہتے ہیں یار قبر میں آ کے سنا دینا، تم جاؤ اپنا کام کرو، صبح سے شام تک اعلیٰ حضرت، اس کے علاوہ تم نے کوٹا میں بتایا کیا ہر مسجد میں اعلیٰ حضرت صبح سے شام تک، کہیں ایسا نہ ہو غصے میں لوگ مائک چھینے کہتے ہیں اب تو قبرستان میں آ کے تقریر سنا دینا اعلیٰ کے بارے میں، چل ہو گیا، بہت ہو گئی اعلیٰ کے بارے میں، ہاں غصہ آ جائے گا صاحب، قرآن میں اللہ نے منع فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، حد ہو گئی غلو کی حساب کے، جہاں دیکھو وہاں اعلیٰ حضرت صبح سے شام تک، پھر کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، اعلیٰ سے بغض رکھتا ہے، ارے اتنا تو تم ابو بکر صدیق کا ذکر نہیں کرتے، اتنا عمر فاروق اعظم کا نہیں کرتے، عثمان غنی کا نہیں کرتے، حضرت علی کا نہیں کرتے، امام حسن علیہ السلام کا نہیں کرتے، امام زین العابدین کا نہیں کرتے، امام باقر کا نہیں کرتے، امام جعفر کا تو تم نے کبھی جلسے ہی نہیں کیے پورے ہندوستان میں، دنیا میں نہیں ہوئے جلسے، نام جو لیتے ہیں تو ایسے الفاظ سے نام لیتے ہیں بس۔ ابھی ہم نے جو کاشی پور میں جلسہ کرا تھا نا جشن امام موسیٰ کاظم، پیسہ میں بھیجتا 50,000، لیکن اس نے کہہ دیا کہ جشن اعلیٰ حضرت کا وہ ہوگا، مطلب یہ وہ طاہر رضا اعلیٰ حضرت کا ذکر کرواتا ہے چرچا، تو اس نے کہا اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے گا صاحب، تو ہم نے کینسل ہی کروا دیا کہ رہنے دو، کہیں اور پھر بعد میں کرائیں گے، سکون سے کرائیں گے، لیکن شرط پہ ہوگا کہ اگر تمہیں امام موسیٰ کاظم کی شان بیان کرنا آتی ہے تو آؤ، نہیں تو مت آؤ، صاف صاف منع کرنا، کیونکہ اس میں مطالعہ کرنا پڑے گا نا، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں یہ میٹر کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے، غائب کر رکھا نا صاحب، غائب کر رکھا ہے لوگوں نے، یہ تقریباً یہ 20 سال 25 سال 30 سال سے، یعنی وہ یہ نام جو ہے کہ مسلک کا نام بھی اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی لوگوں نے اتنا زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے، یعنی یہ آپ کے سامنے آپ جب پڑھتے ہوں گے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ کے نعرے نہیں لگتے ہوں گے، بریلی میں جب آپ پڑھتے ہوں گے لگتے تھے کہ مسلک اعلیٰ کے نعرے کے زمانے میں؟ یہ تو 50 سال سے لگا ہے، یہ 50 سے بھی نہیں تھا، 30 سال پہلے جی، اس کے بعد جو ہے کہ مشہور ہوئے 25 سال 30 سال، ہاں مفتی اعظم کے زمانے میں نہیں لگتے تھے مسلک اعلیٰ، نہیں مسلک کا نعرہ نہ لگتا تھا، نہ لکھا جاتا، نہ تقریر تھی نہ تحریر تھی، ہاں بالکل بالکل، ان کے زمانے میں نہ تقریر ہے نہ تحریر ہے، ہاں بالکل بالکل، اب تو انتہا کر دی، اور انتہا کی وجہ سے یہ لوگ ختم بھی ہوتے جا رہے ہیں صاحب، جبھی تو سختی سے آپ فرماتے تھے کہ وہ بریلوی مجھے مت کیا کرو، علماء اہل سنت، ہاں علماء اہل سنت لکھو، ہاں علماء اہل سنت، اور جب وہ اسد اقبال کہتا ہے شرابی ہے شرابی ہوں وہابی نہیں ہوں، تو اس پر مولانا تطہیر احمد صاحب نے ایکشن لیا، لیکن ان کا ایکشن کو کوئی فالو بھی نہیں کرے گا زیادہ، یہی کہہ دے گا کہ مولانا تطہیر احمد صاحب گھر بیٹھ جاؤ، بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، تو جاؤ اپنے کام کرو، تبلیغ تمہارے بس کی نہیں ہے، تم کٹر سنی نہیں ہو، کچھ بھی کہہ دیں گے، وہ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں آج کل لوگ، کسی کو بھی وہابی سنی سلا کلی بنا دیتے ہیں آج کل، جی جی، جو حق بات کہتا ہے نا تو اسے سلا کلی وہابی بنا دیتے ہیں، یہ ماحول بنا ہوا ہے، جیسے مولوی عزیز ساجد ڈیڑا والا ہے، اگر کوئی کہے گا ہم جشن امام باقر امام جعفر یا کوٹا میں کرائیں گے، پیسہ ہم دیں گے، آپ خالی ذمہ داری لے لو، تو ابلیس منع کر دے میں نہیں لے پاؤں گا ذمہ داری، اگر جشن امام احمد رضا کے نام سے کرانا کرا لے، میں امام باقر امام جعفر کی شان یہ بیان نہیں کر سکتا، یہ کہہ دے گا، نہیں بھی کہے گا تو کہہ دے گا نہیں ہم ذمہ داری نہیں لیتے، کیونکہ وہ اس کے بعد میٹر ہی نہیں ہے حدیث کے بعد کہ امام موسیٰ کاظم کی شان بیان کر سکتے، 1 گھنٹہ تو اس کا باپ بھی بیان نہیں کر سکتا، ارے صاحب ان لوگوں نے رات دن صبح سے شام تک اعلیٰ حضرت کو ہی پڑھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے وہ لکھا، تو اس سے پہلے 1300 سال کے عالم کیا کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1300 سال تک جو عالم آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام سے لے کر تابعین تابع تابعین اولیاء کاملین، پھر تو کچھ علم ہی نہیں تھا ان کے پاس میں، اس کا مطلب یہی ہو رہا تھا، یعنی غلو اعلیٰ حضرت نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں تقریباً بہت دور تک، اگر مکمل نہیں تو بھی بہت دور تک ہماری نظر ثانی ہو چکی ہے الحمدللہ، ہاں بہت دور تک، تو میں نے یہ دیکھ پایا کہ نہ غوث اعظم کی شان میں کوئی مکمل کتاب ہے، نہ سرکار خواجہ غریب نواز کے شان میں اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب ہے، اور نہ یہ ائمہ معصومین نے 12 اماموں میں نہ کی ہلکا پھلکا ذکر مل جائے گا، ہلکا پھلکا، ہاں بس مکمل کتاب کی بات کر رہا ہوں میں، مکمل نہیں ہے، سیرت رسول پہ بھی مکمل کتاب نہیں ہے، ہاں سیرت رسول پہ ہی نہیں ہے، سیرت رسول پر نہیں ہے، کربلا پہ نہیں ہے، ہاں وہ تو بس یہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، لیکن کچھ دن بعد لوگ سمجھ رہے ہیں، اب دیکھنا آپ میری پیشنٹ کو یہ مائک چھین لیں گے لوگ مقرروں سے،
जब तकलीफ में यही करेंगे ना सुन्नी वहाबी और आला हज़रत, तो लोग उठ के माइक छीन लेंगे, कह देंगे हमने तुझे इसलिए नहीं बुलाया था, हमने अल्लाह के रसूल की सीरत सुनने के लिए बुलाया, आला की सही सीरत बात। सुनने के लिए नहीं बुलाया। छीन लो माइक, बंद करो, जलसा हो गया, जलसा खत्म करो कहानी। या सुन्नी वहाबी ज्यादा करेगा तो लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, देख ले हिंदुस्तान में